جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر، ٹاک آف دی ٹاؤن آج کی خاص خبر جو کل سے چل رہی ہے وہ یہ ہے جی کہ سائفر آ گیا۔ سائفر بیسیکلی کریکٹرائز کرتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیسے کام کرتی ہے۔ پاکستان کی جو انڈر کور گورنمنٹ، ایک تو گورنمنٹ آپ کو نظر آتی ہے نا، پرائم منسٹر ہوتا ہے، اس کے پیچھے پھر وہ فارن سیکرٹری ہوتا ہے، وزیر خارجہ ہوتا ہے، وہ سارے لوگ کام کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک اور بھی جو کام کر رہی ہوتی ہے، ایک اور گورنمنٹ کام کر رہی ہوتی ہے، جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، جسے ہم چیف آف آرمی اسٹاف بھی کچھ لوگ کہتے ہیں۔ وہ کیسے قائم کر دیا سائفر جو ہے نا، وہ اس چیز کی بڑی ایک مثال ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے کرتوتوں کے اوپر یہ مبنی ہے سائفر۔ ہمیں دھمکیاں دی جاتی تھیں، کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نارمل سی چیز تھی، تو اس کا مطلب یہ کہ تو ہمیں گالیاں پڑنا ایک نارمل سی چیز تھی، ہم بڑی بے وقت اور حقیر قسم کی قوم ہے، اور ہمارے ساتھ جو بھی ہوتا رہا ہے یا جو بھی ہوتا ہے وہ ایک عام سی چیز ہے، سائفر عام سی چیز ہے۔ بڑا اینی وے، اس کی دیکھیں آپ کو یاد ہوگا، تھوڑا سا پیچھے لے کے چلتا ہوں، افغانستان میں جنگ ہوئی، پاکستان اس کا ایک حصہ بنا، افغانستان میں جنگ ہوئی، تو جنگ میں ہمارے اوپر بلیم لگایا گیا کہ جی ہم جو ہے نا اسلحہ جو ہے نا وہ ہم دائیں بائیں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم آ کے آڈٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنے اسلحہ کہاں پہ رکھا گیا ہے، تو اجڑی کم کا دھماکہ کروا دیا۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اجڑی کم کا دھماکہ کرا دیا اور پنڈی سارا برباد ہو گیا۔ لوگوں کی بیٹیاں اغوا ہو گئی، اس افراتفری میں کیا کچھ نہیں ہوا، لوگوں کے گھر برباد ہو گئے۔ تو ہم نے دھماکہ کرا دیا اس سے پہلے کہ امریکن آ کے اپنے اسلحہ گنتے، جو بندوق دی گولیاں تے راکٹ لانچر وغیرہ گنتے، کروز میزائل وغیرہ گنتے، انہوں نے دھماکہ کرا کے اس کو وہیں پہ ختم کر دیا۔ یہ ہے جی ہمارا کریکٹر تھا۔ پھر ہم نے جہاد لڑا افغانستان کا، ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنی جان بچانے کے لیے یہ اپنی جان بچانے کے لیے دھماکہ کروایا۔ آگے سنیں جی، افغانستان میں جنگ لڑی گئی بڑی بہترین طریقے سے اور بڑے پرجوش طریقے سے پاکستان نے جنگ لڑی۔ اس جنگ کے بعد جناب جب ٹائم آیا، وہ انہی لوگوں کو جن کو ہم ہیلپ کر رہے تھے، انہی لوگوں کو ہم نے پکڑوا دیا۔ اور آج کل ہر بندے کو پتا وہ کہاں سے، افغان جنگ ہو رہی تھی افغانستان میں، اور بندے ہم پکڑوا رہے تھے کراچی سے، لاہور سے۔ یعنی ہم ان کو بلاتے تھے کھانے پہ، پھر ان کو پکڑوا دیتے تھے، پھر ان کو ہم پیسے ان کے ہمیں ملتے تھے۔ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی اپنی جان بچانے کے لیے، اور پیسے اکٹھے کر رہی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہمارے جو جرنیل ہیں وہ پیسہ اکٹھا کر رہے تھے، لوگ ہم اپنے جہادیوں کو، مسلمان بھائیوں کو بیچ کے۔ وہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، تو یہ سلسلہ تھوڑا سا اور آگے بڑھا۔ یہ ہمارے کرتوت ہیں، یہ بیسیکلی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی عادات ہیں، اپنے لوگوں کو بیچنا، اپنے لوگوں کو مارنا، ان کو ختم کرنا، ان کو ہیلی کاپٹروں سے پھینکنا۔ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور اس قسم کی چیزیں ہمارے لوگوں کی جب کہ پھنستے ہیں تو یہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے عمران خان کو زبردستی، آج کی جو موسٹ ریسنٹ چیز ہے سائفر ہے، اس نے عمران خان کو مس لیڈ کیا، اور افغانستان رشیا جانے کا انہوں نے کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے جی آپ چلے جائیں۔ اس کی گواہی میر پیرزادہ نے بھی دے دی ہے، اس کی گواہی بہت سے اکابرین جو ہیں اس وقت جو موجود ہیں صحافی، جن میں سے ایک محیط پیرزادہ ہیں، جنہوں نے کہہ بھی دیا، یہ سارے لوگ بس بات ایک گواہ ہے کہ عمران خان نے پوچھا کہ ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، اور ان کو بھیجا گیا۔ اس کے مقابلے میں آرمی چیف اپنی پیرلر حکومت چلا رہے تھے، انہوں نے ایک پروگرام میں یہ بھی کہہ دیا کہ جی یوکرین کو ہم کنڈیمڈ کرتے ہیں، جبکہ پرائم منسٹر کی جو آفیشیل سٹیٹمنٹ تھی پاکستان کی، وہ نیوٹرل تھی۔ اب میں ڈٹرمن یہ کرنا چاہتا ہوں کہ غداری پاکستان کے ساتھ کون کرتا ہے اور پاکستان کے ساتھ ظلم کی کون کرتا ہے۔ تو چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت کے انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ جی ہمارا ان کے ساتھ یوکرین کو ڈینائی کر دیا، اور امریکن کو کہا جی کہ امریکہ یہ تو اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ لہر در لہر کام کر رہے تھے، اوپر کچھ اور کام کر رہے تھے، نیچے والے کچھ اور کام کر رہے تھے۔ نیچے والوں نے پیغام بھجوایا جی کہ جو ہے نا عمران خان جو ہے نا وہ غلط کام کر رہا ہو، ان کی اپروول لینے کے لیے کہ ہم جو کر رہے ہیں ہم آپ کے سگے ہیں، اسی تواڈے سگے ہیں، یہ تواڈا متریا ہے، یہ تواڈے خلاف ہے۔ یہ انہوں نے گیم چلائی اس شخص کے خلاف جو کہ فوج کے ساتھ کھڑا تھا، اور فوج نے کس کا ساتھ دیا؟ جنہوں نے یہ امریکہ کو اور انڈیا کو جا کے شکایتیں لگائی تھے ہمیں فوج سے بچائیں، ان لوگوں کا ساتھ دیا۔ کس کے اگینسٹ؟ جو ملک کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی اپنی جان پہ بان آئی تھی۔ مطلب یہ
کہ جب ان کے اوپر کوئی چیز بات آتی ہے، اسٹیبلشمنٹ، ہمارے جرنیلوں پہ جب کوئی بات آتی ہے تو یہ بیچ میں سے نکلتے ہیں، اور یہ میرے امریکہ کو سمجھتے ہیں، امریکہ الو کا پٹھا اسٹوپڈ ہے، اس کو پتہ کوئی نہیں، تو امریکہ کا رویہ اس قسم کا، وہ کہتا ہے آپ نے اسٹوپڈ سمجھا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ ہمیں اسٹوپڈ سمجھیں۔ امریکن کہتے رہے ہیں کہ ہمیں کچھ کہتے ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، اور یہ واقعی بات صحیح ہے، یہ نہ امریکہ کے سگے ہیں، یہ صرف ڈالروں کے سگے ہیں، یہ کسی کے بھی سگے نہیں ہیں، نہ جو اپنے پاکستان کا سگا نہیں ہے، اپنے پاکستان کے ساتھ وفادار نہیں ہے، امریکہ کہاں سے وفادار ہوگا؟ اگر امریکہ کو اس چیز کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے وفادار نہیں ہیں، ہمارے سگے نہیں ہیں، تو وہ اسٹوپڈ بن جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ چلیں ٹھیک ہے اپنا نقصان کا، انہوں نے اپنا نقصان کیا، عمران خان کی حکومت کو گرا کر اپنا نقصان کیا۔ اب سائفر نے یہ چیز بالکل واضح کر دی ہے، اس میں شامل کون تھا؟ اگر تو اس میں باجوہ اکیلا شامل تھا تو یہ چیز رک جاتی، عمران خان کو ختم کرنے والی چیز رک جاتی، باجوہ اکیلا شامل نہیں تھا، ندیم انجم صاحب ساتھ تھے، ندیم انجم صاحب کو پرولونگ کرنا، ان کو آگے جگہ دینا، اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ یہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، ابھی یہ نواز شریف کو، یہ عمران خان کو باہر آنے کی اجازت نہیں دیں گے، حالانکہ ان کے پاس یہ بڑا اچھا موقع ہے، جو میں نے پچھلے ویلاگ میں کل جو میں نے کیا اس میں نے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس بڑا اچھا موقع ہے کہ اپنے اوپر سے بوجھ اتار دیں، اپنے اوپر سے یہ نزلہ، یہ عوام کا غصہ اتار دیں، لیکن وہ شاید نہیں کریں گے، ان کا شاید نہیں ہے، وہ اپنے سر پہ لے لیں، پہلی دفعہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کھل کھلا کے اپنے اوپر لے لیے۔ اب یقین کریں کہ ان کی نالائکیوں کی انتہا یہ ہے کہ آج ایک کلپ گھوم رہا ہے ٹک ٹاک کے اوپر، جہاں پہ ایک یونیفارم شخص، یونیفارم جنرل کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے، کسی سیاسی پارٹی نے ایک جلسے میں ایک خط لہرایا ہے اور اس خط میں کوئی سچائی نہیں ہے، اور بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے، یعنی لعنت ہے اس جنرل، حاضر جنرل سروس جنرل کی شکل پہ لعنت ہے کہ وہ عوام کے سامنے آتا ہے، یونیفارم پہنتا ہے، لال فیتیاں دے کالراں تے لگیاں نے، تے آگے جھوٹ بولدا ہے۔ جب آپ اس قسم کے جھوٹ بولیں گے تو آپ یقین کریں قوم آپ سے پیار نہیں کرے گی، آپ سے نفرت کرے گی، اتنی ہی نفرت کرے گی جتنے وہ شہباز شریف اور نواز شریف سے کرتی ہے۔ وہ شیان علی جیسے بچوں کی طرح یا لوگوں کی طرح شاید گالیاں نکالنا یورپ میں آپ کو سڑکوں پہ نہیں ملتے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ حال یہ ہے کہ کبھی کوئی جرنل باہر آتا ہے نا تو لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یار اس کا بتانا نا کہ یہ جرنل ہے، کسی کو یہ نہ بتانا، کسی کو پتہ لگ گئی یہ جرنل تو جتیاں پہن لگ جانی ہیں، یہ اپنے حالات کر دی ہیں۔ تو خیر میرا خیال تھا کہ شاید اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے گا، انٹرم گورنمنٹ جو آئی ہے، جو پرائم منسٹر آ رہے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے شاید کچھ حالات چینجز، ان میں تبدیلی آئے گی اور پیپلز تحریک انصاف کو ریلیز ہوگی، لیکن ایسی چیزیں نظر نہیں آتی۔ ایک میں بات کہہ کے آگے چلوں گا جشن آزادی کی طرف، وہ یہ کہ آپ ایک بات کو یقین کریں، آپ سمجھ لیں، اگر اس وقت امریکن فوج یہ کہہ دیتی، اسٹیبلشمنٹ ہماری کہتی کہ سر ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ہم نیوٹرل ہیں، آپ یقین کریں امریکہ نے کچھ نہیں کہنا تھا، کچھ بھی نہیں کہنا تھا انہوں نے، وہ اور طریقے سے کام کرتے ہیں، یہ موقع دیتے ہیں، جب آپ کسی کو موقع دیں گے، وہ انگلش میں کہتے ہیں ڈونٹ گیو روپ ٹو سم ون، آپ کسی کو رسی نہ ہاتھ میں تھمائے کہ وہ آپ کو کھینچتا پھر، ڈونٹ گیو یور روپ ٹو سم ون، تواڈے گل چ رسی ہے، تسی اگلے نوں پھڑاندے ہو کو تانوں کھچی پھرے گا، اور یہ کچھ ہو رہا ہے، اور ہمارے اس وقت کرتے ہیں جب اپنی جان پہ من جاتی ہے۔ تو یہ صورتحال سائفر نے کھڑی کر دی، اب سائفر کو عمران خان کے سر بھی ڈالیں گے یا اس کو جو بھی کریں گے وہ تو جو ہوگا سو ہوگا، آگے کیا ہوگا وہ ہمیں دیکھ، لیکن مجھے ان سے اب کو امید نظر نہیں آ رہی ہے کہ یہ شاید پول بیک کریں گے، یہ عمران خان کو یہ پی دیتے ہیں، ان کو ریلیف ملے گی، کیونکہ یہ سارے شامل ہیں، یہ سارے کے سارے شامل ہیں اس کے اندر، اس ڈرامے میں پاکستان کو ظلم و بربریت میں سارے شامل ہیں۔ پاکستان کی عوام ایک بے غیرت قوم ہے، ایک بے غیرت ترین قوم ہے، جس کے جرنیل بے غیرت ترین جرنیل ہیں، جس کے صحافی بے غیرت ترین صحافی ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جی سائفر تو نارمل سی چیز ہے، اس طرح کے تو لیٹر آتے رہتے ہیں، اور جو سارے ڈینائی کرتے رہے، اور اب سب کھل کھلا کے سامنے آ گیا، اور اخبار نے کہا جی کہ ہمیں آرمی آفیسر نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے دیا۔ تو یہ صورتحال ہے جی سائفر کی، بہت ساری چیزیں سائفر پہ اور بھی ہو چکی ہیں۔ اب میں ایک چھوٹی سی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جی عمران خان صاحب نے جو کال دیا نا جشن آزادی کی، ایک چیز ذہن میں رکھیں، اس شخص کا نام لینے کی پاکستان میں کسی کو آزادی نہیں ہے، اس شخص کا نام لینے کی یا چھاپنے کی پاکستان میں کسی کو آزادی نہیں، اس شخص کے گھر کے اوپر 2-3 دفعہ حملہ ہو چکا ہے، اس کے کمروں کے اندر گھس کے اس کے کمروں کو توڑا گیا ہے، اس شخص کے
15-20 ہزار بندوں کو جیل میں ڈالا گیا. اس شخص کی خواتین جس پارٹی کا لیڈر ہے اس پارٹی کو جیلوں میں ڈالا گیا. ان لوگوں کو بولنے کی آزادی نہیں ہے, الیکشن لڑنے کی آزادی نہیں ہے, روٹی کھانے کی آزادی نہیں ہے. ان کے وکیلوں کے اوپر کیسز بن رہے ہیں. کسی بھی قسم کی کوئی آزادی نہ ہوتے ہوئے جیل سے عمران خان کہہ رہا ہے جس نے آزادی منائے. اب ایک بات کان کھول کے سنیں, یہ ساری اسٹیبلشمنٹ پچھلے کچھ دنوں سے یہ ویڈیو یہ چل رہے ہیں کلپ پختونستان کے اور علیحدگی پسندی کے اور بائیکاٹ 14 اگست کے, یہ تمام چیزوں کو یونائٹ ان کو روکنے کے لیے ایک شخص جیل سے آواز دے رہا ہے کہ 14 اگست منائی جائے. اور ایک بات آپ لوگ یاد رکھیں, اگر اس شخص کو کچھ ہو گیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص باقی نہیں بچے گا جو کہ 14 اگست کی کال دے اور ساری قوم ساتھ کھڑی ہو, نہ اوورسیز میں نہ پاکستان کے اندر. یا آپ سمجھ لیں کہ آپ کی ایک آنے کی اوقات نہیں ہے. یہ پاکستان کے اندر جیل کے اندر بھی رہ کے یہ اتنا بڑا شخص ہو گیا ہے کہ 1000 عاصم منیر, 1000 ندیم انجم اور فیصل نصیر بھی اکٹھے ہو جائیں نا تب بھی اس کے پاؤں کے برابر نہیں آپ پہنچتے. He is above with you guys now. وہ بہت اوپر چلا گیا, بہت بڑا اللہ پاک نے اس کو مقام دے دیا. اپنی زندگی میں ہی وہ جو ہے نا امر ہو گیا عمران خان آج کے بعد, اور آپ لوگ بالکل کیڑے مکوڑے ہو گئے ہیں. اور اللہ پاک نے آپ کو ایک چانس دیا ہے رجیم چینج ہونے کی صورت میں کہ ان کے اوپر ڈال کے آپ صاف نکل سکتے ہیں, سارے گند میں سے صاف نکل سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. باقی آپ کی مرضی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.